سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ درود بھیجنا چاہتا ہوں، کتنا وقت درود خوانی کے لیے مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا کر لو تمہارے لیے بہتر ہوگا. کہ میں 1/3 ایک حصہ جو ہے درود خوانی کے لیے مقرر کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت بہتر، لیکن اس سے زیادہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو حضرت ابی بن کعب نے جب یہ سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں دن رات کا نصف حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کرتا. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ مقرر کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 3 حصے درود خوانی کے لیے مقرر کرتا ہوں. میرے حضور نے فرمایا اس سے زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. حضرت ابی بن کعب نے جب یہ سنا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دن رات کا کل وقت جو فرائض و واجبات کے بعد بچے گا میں سب درود خوانی کے لیے مقرر کروں گا. میرے حضور نے فرمایا اے ابی اگر تم اس طرح کرو گے تو یہ درود تمہارے تمام دکھوں اور غموں کا مداوا بن جائے گا، تمہارے لیے کافی ہوگا، تمہارے کام خود بن جائیں گے. اب دیکھیے جتنا چاہیں آپ درود پڑھیں، کوئی قید نہیں. اس کے علاوہ جتنے اوراد و وظائف ہیں اس کے لیے کسی نہ کسی سے اجازت لینی پڑتی ہے. بغیر اجازت کے کوئی وظیفہ نہ پڑھا کر. اب ایک بندہ ہے اس کی طبیعت میں شوخی ہے لیکن اس نے کوئی جلالی وظیفہ پڑھ لیا، طبیعت میں اچانک جلال آ جائے گی، طبیعت بگڑ جائے گی. اس میڈیکل اسٹور پہ آپ جاتے ہیں بہت ساری ادویات رکھی ہوئی ہیں. ہر میڈیسن کسی نہ کسی مرض کے لیے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہم جائیں ہم بولیں یار اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے یہ مجھے دے دو میں استعمال کرنا شروع کر دیں، ایسا کریں گے؟ نہیں. کسی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے، اچھے معالج کے پاس جائیں گے، اچھے ڈاکٹر سے پوچھیں گے، وہ آپ کو لکھ کے دے گا یہ دوائی اتنی کوانٹٹی اتنی ڈوز اس کی آپ نے لینی ہے، اس سے زیادہ نہیں لینی. آپ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے. بظاہر آپ کو بہت اچھی پیکنگ نظر آ رہی ہے لیکن اپنی مرضی سے استعمال نہیں کریں گے. یہی معاملہ وظائف کا ہے کہ وظائف بہت اچھے ہیں اور سب کسی نہ کسی فائدے کے لیے ہوتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے شروع نہیں کرنا چاہیے. کسی صاحب فیض سے کسی استاد سے پوچھ کر شروع کرنا چاہیے. مگر ایک وظیفہ ایسا ہے دوستو، آپ جب چاہیں جتنا چاہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے جب دل کرے آپ پڑھیں، جتنا چاہیں آپ پڑھیں. اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور وہ وظیفہ ہے درود پاک کا. آج سے ایک تسبیح جو ہے درود شریف کی آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شروع کریں. ایک تسبیح کون کون نیت کرتا ہے؟ ایک تسبیح. اچھا جب بھی کوئی تسبیح کی بات کرے تو 101 مرتبہ. ایک تسبیح جب بھی کوئی بتائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 101 مرتبہ. تو ایک تسبیح آپ نے شروع کی. آپ یقین کریں درود پاک کی ایک تسبیح ان کی محبت میں آپ شروع کریں باقی کام خود بخود بن جائیں گے. یہ راہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تو ایک قدم ان کی محبت میں اٹھا کر تو دیکھیں. اگر آپ میں سے ہر کوئی اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا گوشہ بنا لے درود شریف کا، گوشہ درود و سلام اپنے گھر میں بنا لے. گھر میں ایک جگہ ہوتی ہے نا جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہاں ایک جگہ بنا لے. عشاء کے بعد صرف 12 منٹ سب بیٹھ جائیں، گھر والے بچوں کو بھی ایک ایک تسبیح دے دیں، ایک ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں. آپ یہ کام اپنے گھر میں آپ شروع کر کے دیکھیں. روزانہ گھر میں اگر یہ درود کی محفل ہوگی، گھر سے بلائیں وبائیں چیزیں پریشانیاں سب ختم ہونا شروع ہو جائیں. آپ آزما کے دیکھیں. 12 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے. آپ روزانہ بیٹھیں خود اور سب کو دعوت دیتے رہیں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ سب بیٹھنا شروع ہو جائیں گے.
سختی نہیں کرنی کسی کو نہیں. یہ محبت کا سودا ہے, پیار کا سودا ہے. مشکل جو آ پڑھی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی, مشکل کشا ہے تیرا نام, تم پر درود اور سلام. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے ہم عاصیوں کی لاج والے از تو پہلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں.